بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 31 جولائی 2020 بروز جمعۃ المبارک 10 ذی الحج بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ آپ سب کو انفو ٹی وی چینل اور ہماری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کے بدولت آپ سب کے وہ پریشانیوں کو دور فرمائے، ان تمام پردیسیوں کی مشکلات کو آسان فرمائے جو سعودی عرب میں موجود ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خطبہ حج، مصیبت سے بچنے کے لیے ہر احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ عازمین حج نے میدان عرفات پہنچ کر وقوف کا آغاز کیا، جہاں انہوں نے بڑی عقیدت سے حج کا خطبہ سنا۔ جمعرات کو میدان عرفات کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ عبداللہ المنی نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے انسانوں کو نعمتیں بخشیں، اور وہ ہم پر کوئی مصیبتیں نازل کرتا ہے تو اس کی اپنی حکمت ہوتی ہے۔ شیخ عبداللہ المنی نے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ مصیبت سے بچنے کے لیے ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کریں جو ہم کر سکتے ہیں۔ اسلامی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم ہر طرح کی معاشی اور مالی مشکلات کا مقابلہ کریں اور پوری کوشش کریں کہ ان پر قابو پا سکیں۔ اس لیے اسلامی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ ہم ہر طرح کا کاروبار کریں، معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیں جس سے ہم اپنی غربت پر قابو پا سکیں۔ انہوں نے خطبے میں مزید کہا کہ شریعت کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ ہم وعدے پورے کریں، ایک دوسرے سے تعاون کریں، صدقہ و خیرات سے کام لیں تاکہ اگر کوئی مشکلات ہم پر نازل ہوں تو مل کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ شیخ عبداللہ المنی نے کہا کہ اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ ہم ناپ تول میں انصاف سے کام لیں اور کسی قسم کی کمی بیشی نہ کریں، صلہ رحمی سے کام لیں تاکہ معاشرے میں ہم آہنگی اور بھائی چارے اور محبت کا ماحول پیدا ہو سکے۔ خطبہ حج میں کہا گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر آپ کسی مرض کا شکار ہیں تو دعا کریں، کسی وبا یا طاعون کا کسی علاقے میں سنیں تو لازم ہے کہ آپ اس علاقے میں نہ جائیں۔ اگر اس علاقے میں موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس علاقے میں رہیں تاکہ یہ وبا نہ پھیل سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات اور غیر ملکیوں کے سوالات سے متعلق اقامہ ہولڈرز تارکین کی سعودی عرب کب تک واپسی ہو سکے گی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی پروازوں کی آمد پر پابندی برقرار ہے۔ خصوصی پروازوں کے ذریعے مملکت میں موجود وہ تارکین جو اپنے وطن جانا چاہتے ہیں انہیں روانہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم سعودی عرب کے اقامہ ہولڈر افراد کے لیے جو مملکت سے باہر ہیں، واپسی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ بیرون مملکت موجود تارکین کی جانب سے بیشتر سوالات بین الاقوامی پروازیں کھلنے کے حوالے سے پوچھے جا رہے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے شاہی احکامات پر عمل کرتے ہوئے بیرون مملکت موجود تارکین کے اقاموں اور خروج معدہ کی مدت میں توسیع کی ہے، جبکہ وہ غیر ملکی جو وزٹ پر سعودی عرب میں مقیم ہیں ان کے ویزوں میں بھی توسیع کی جا چکی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازوں کی پابندی کے حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ تاحال اس بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ جیسے ہی پروازوں پر عائد پابندی کے خاتمے کا فیصلہ کیا جائے گا، اس کے بارے میں سرکاری طور پر اطلاع فراہم کر دی جائے گی۔ انفو ٹی وی کو اس صورتحال کے بارے میں سامعین کے سوالات موصول ہو رہے ہیں۔ عبداللہ فیصل نے سوال کیا ہے کہ جدہ میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں، چھٹی پر رمضان میں پاکستان آیا تھا، بعد میں فلائٹس پر پابندی کی وجہ سے واپس نہیں جا سکا۔ آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ حالیہ اقامہ کی مدت میں توسیع کی اطلاع موبائل پر مل گئی ہے۔ کیا جس طرح اقامہ میں 3 ماہ کی توسیع ہوئی ہے، اسی طرح خروج عدہ کی مدت بھی خودکار طور پر اضافہ کر دیا جائے گا، جس کے بعد وہ سعودی عرب میں کب تک واپس آ سکیں گے؟ سعودی عرب میں شاہی احکامات کے تحت جس طرح مملکت سے باہر گئے ہوئے تارکین کے اقاموں کی تجدید کر دی گئی ہے، اسی طرح خروج عدہ کی مدت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ خروج عدہ کی مدت میں اضافے کے بعد کوئی بھی اقامہ ہولڈر غیر ملکی جو اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہیں اور پروازوں کی بحالی کے بعد وہ آ سکیں گے۔ ایسے افراد جن کے اقامے تجدید ہو چکے ہیں ان کے خروج عدہ کی مدت بھی خودکار طریقے سے بڑھ گئی ہے۔ خروج عدہ کی مدت میں توسیع سے متعلق ابشر اکاؤنٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ احمد قریشی کا سوال، خروج نہائی کے بارے میں وہ دریافت کرتے ہیں کہ میرے اقامے کی مدت ختم ہونے میں 1 ماہ باقی ہے، میں خروج نہائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کرنے کے بعد میں کچھ عرصہ قیام کر سکتا ہوں کہ اس دوران ممکن ہے کہ حالات درست ہو جائیں؟
محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے خروج نہائی ویزے اسٹیمپ کرنے کے بعد آپ کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے۔ اس دوران آپ مملکت میں قانونی طور پر قیام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اقامے میں 1 ماہ باقی ہے تو آپ اقامے کی مدت ختم ہونے سے 1 ہفتہ قبل بھی خروج نہائی ویزا لگوا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے پاس 60 دن ہوں گے۔ اس دوران آپ مملکت میں قانونی طور پر مقیم شمار ہوں گے۔ مدت ختم ہونے سے 1 دن قبل آپ کو جانا ہوگا۔ قربانی کا گوشت بات کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آج قربانی ہے۔ قربانی کا گوشت گھروں پر پرووائڈ کرنے کے لیے مکہ میونسپلٹی نے ایپ لانچ کر دی۔ سعودی عرب میں مکہ میونسپلٹی نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ قربانی اپلیکیشن سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے تحت قربانی کا گوشت گھروں پر پہنچایا جائے گا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق مکہ میونسپلٹی کے ماتحت سلاٹر ہاؤس انتظامیہ کے انچارج ڈاکٹر احمد کوتوتا نے بتایا کہ اس اپلیکیشن کی بدولت صارفین مویشیوں کے انتخاب اور خرید و فروخت کی زحمت سے بچ جائیں گے، جبکہ ان کے گوشت کی ضروریات احتیاطی تدابیر کی پابندی کے ساتھ پوری کی جائیں گی۔ حفظان صحت کے اصولوں کی بھی پابندی ہوگی۔ ڈاکٹر احمد نے بتایا کہ میونسپلٹی کے یہاں رجسٹرڈ ای اپلیکیشنز اور واٹس ایپ اپلیکیشن کے ذریعے قربانی کا گوشت گھروں پر پہنچانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا میونسپلٹی اس سے قبل سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو رش اور آنے جانے کی زحمت سے بچانے کے لیے یہ سہولت مہیا کر رہی ہے۔ میونسپلٹی کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ الحمدللہ حج کا دن آتے ہی مکہ سمیت کئی علاقوں میں بارش اور گردآلود ہوائیں۔ سعودی عرب کے 8 علاقوں میں جمعرات کو گردآلود ہواؤں کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ موسلادھار اور کہیں درمیانے درجے اور بعض مقامات پر بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق نجران، جازان، عسیر، باہا، مکہ اور ان کے ساحلی علاقے بارش کی زد میں رہے، جبکہ مدینہ منورہ، تبوک اور ریاض کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں بھی گردآلود ہواؤں کے بعد بارش کی اطلاعات ہیں۔ میدان عرفات آن لائن فتوے کے لیے روبوٹ۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ میدان عرفات کی مسجد نمرہ میں آن لائن فتوے کے لیے روبوٹ تعینات کیا ہے۔ کرونا وائرس سے حاجیوں اور علماء کو بچانے کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد اور حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی کے پیش نظر مذہبی استفسارات اور حج فتوے دینے کے لیے مسجد نمرہ میں روبوٹ کا انتظام کیا گیا۔ نئی سہولت سے حاجی وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسکرین پر حاجی سوالات پیش کر رہے ہیں، دوسری جانب مفتیان کی ٹیم ویڈیو لنک کے ذریعے انہیں براہ راست جواب دے رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ پہلی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان کی پروازوں سے متعلق۔ پاکستان میں آج ٹوٹل 5 فلائٹ سکیجول ہیں جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی ہیں۔ 2 جدہ سے، 2 ریاض سے اور 1 دمام سے فلائٹ مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی۔ جدہ سے اسلام آباد پہلی فلائٹ PK 9742 8:30 پر شام کے وقت روانہ ہوگی۔ دوسری فلائٹ لاہور کے لیے زندہ دلان لاہور کے لیے روانہ ہوگی PK 9760 1:01 پر صبح کے وقت، اور تیسری فلائٹ ریاض سے لاہور کے لیے ہی جائے گی PK 9762 جس کا نمبر ہے 8:35 پر صبح کے وقت روانہ ہوگی۔ اگلی فلائٹ جائے گی ہمارے پٹھان بھائیوں کے شہر میں ریاض سے پشاور کے لیے PK 6730 3 بجے صبح کے وقت روانہ ہوگی، اور آخری فلائٹ دمام سے اسلام آباد کے لیے جائے گی PK 9246 جس کا نمبر ہے دوپہر 3 بجے یہ فلائٹ مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی۔ بات کریں انڈیا کی فلائٹس کی تو انڈیا کا وندے بھارت مشن بھی زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ وندے بھارت مشن کے تحت آج ٹوٹل 7 فلائٹ سکیجول ہیں۔ پہلی فلائٹ جائے گی، آپ کو بتاتے چلیں، جدہ سے ممبئی کے لیے، اور فلائٹ کا نمبر ہوگا AI 1950۔ یہ 149 مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی۔ اس کے بعد AI 1920 جدہ سے حیدرآباد جائے گی، اور یہ 12 بجے 149 مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی۔ اس کے بعد اسپائس جیٹ کی فلائٹ SG 9902 ریاض سے کوزی کوڈ کے لیے جائے گی، 6:15 پر روانہ ہوگی۔ اس کے علاوہ انڈیگو کی فلائٹ 6E8794 دمام سے بنگلورو کے لیے جائے گی، اور یہ رات تقریباً 1 بجے روانہ ہوگی، 176 مسافروں کو لے کر جائے گی۔ ایک اور فلائٹ AI 1910 جدہ سے ممبئی کے لیے روانہ ہوگی، 8:35 پر 149 مسافروں کو لے کر
منزل کی طرف روانہ ہوگی۔ کورونا کیسز میں مسلسل کمی، 1629 نئے مریض۔ سعودی عرب میں جمعرات 30 جولائی کو کورونا کے 1629 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,74,219 تک پہنچ گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ کورونا کیسز میں مسلسل نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 سے 2,629 افراد صحت یاب ہوئے، جبکہ اس وبائی مرض سے 2,31,198 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت مملکت کے مختلف شہروں میں کورونا کے ایکٹیو کیسز 40,179 ہیں، جن میں 2,824 انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ بہترین حج انتظامات، OIC کی سعودی عرب کو مبارکباد۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے حجاج کے درمیان سماجی فاصلہ قائم رکھنے کا چیلنج پورا کرنے پر سعودی عرب کو مبارکباد پیش کی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف العثیمین نے کہا کہ سعودی عرب میں شاہ سلمان اور ولی عہد کی قیادت میں کامیاب حج کی شاندار حکمت عملی تیار کی گئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو عید کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ اپنے ارد گرد لوگوں کا ان کا ضرور خیال رکھیے گا، جو اس عید پر خود سے خوشیاں نہیں منا سکے، ان کو اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس عید پر آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے۔ آپ کو ملیں گے ہم شام کے 6 بجے کے نیوز بلیٹن میں۔ السلام علیکم۔